اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا سا کوئی شان والا ہو نہیں سکتا، وہ محبوب خدا ہیں کوئی ان سا ہو نہیں سکتا۔ خدا نے ان کو دنیا کے لیے رحمت بنایا ہے، کسی کا مرتبہ اس درجہ اعلیٰ ہو نہیں سکتا۔ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم معاملہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر توہین مذہب، توہین رسالت کے کون سے قوانین موجود تھے اور ان کو کس طریقے سے تبدیل کیا گیا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک فیصلے کو بھی لے کر کافی بحث چھڑ رہی ہے کہ وہ دین و آئین اور قانون کے منافی ہے۔ آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئین پاکستان نے جو قادیانیت کا فتنہ تھا اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور پاکستان کے قانون کے اندر وہ کون سے قوانین موجود ہیں جن کی روح سے ان کے اوپر جو قدغن لگائی گئی اور ان کو روکا گیا، اور کون کون سی سزائیں ہیں پاکستان پینل کوڈ کے اندر، ان کے اوپر کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ کیا دین اسلام کے اندر ہی یا پاکستان کے اندر ہی توہین کے قوانین موجود ہیں، یا دنیا ساری کے اندر یہ قوانین موجود ہیں۔ دنیا بھر کے اندر آپ کسی بھی شخص کو، کسی بھی ذات کو، کسی بھی آرگنائزیشن کی جب اگر آپ کہیں توہین کریں گے تو قوانین موجود ہیں کہ وہ شخص آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لے کے جائے گا۔ عیسائیت کو لے لیں، بڑے سخت قوانین موجود ہیں۔ اگر آپ بائبل کی توہین کریں، تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہی یہاں پر ایک بحث چھڑ پڑی کہ ہمیں جو قوانین ہمارے یہاں پر بنائے گئے ان میں ترامیم کرنے کی ضرورت ہے اور ان میں سختی لانے کی ضرورت ہے۔ تو 1974 میں تمام جو متفقہ طور پر اسکول آف تھاٹس ہے ان کا اجتماع ہوا اور یہ قوانین جو ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر جو ہے وہ لاگو کیا گیا۔ تو پاکستان کے اندر اس وقت 295 PPC اگر آپ دیکھیں ہمارے سامنے یہاں موجود ہے، تو 295 سے لے کے 298 تک بڑے واضح قوانین ہیں۔ آج ہم ان کو بغور مطالعہ کریں گے کہ وہ قوانین کون سے ہیں اور آئین پاکستان کے اندر وہ کون سے قوانین ہیں جن کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تو ان قوانین کا بغور مطالعہ اگر ہم کریں، سیکشن 295 بڑا کیٹیگوریکلی اس میں یہ مینشن ہے کہ آپ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس میں کسی مذہب کی بات نہیں کی گئی، کسی مسلک کی بات نہیں کی گئی۔ پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کسی بھی عبادت گاہ کو اگر آپ نقصان پہنچائیں گے تو 295 سیکشن کے تحت ان کے اوپر FIR کاٹی جائے گی، جس کی سزا 2 سال ہے، جرمانہ ہے، یا دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 295A اگر آپ کسی بھی مذہب کے شخص کی جو فیلنگز ہیں اس کو آؤٹریج کریں گے، اس کی تضحیق کریں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے، تو 295A جو ہے وہ اس پر لاگو ہوگا، جس کی سزا 10 سال ہے، اور یا اس کو جرمانہ کیا جائے گا یا دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، اگر آپ کی جو فیلنگز ہے کوئی اس کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو آپ 295A کے تحت وہاں پر آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، اگر ہم جو ہے وہ 295B کو دیکھیں تو آپ کوئی بھی جو قرآن پاک کی توہین کرتا ہے یا قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو 295B سیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا، عمر قید کی سزا دی جائے گی اس سیکشن کے تحت۔ اسی طریقے سے 295C اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے اوپر 295C کے تحت مقدمہ درج ہوگا، جس کی سزائے موت ہے۔ 296 جو ہمارے پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے، وہ کسی بھی مذہبی جو گیدرنگ ہے، اسمبلی ہے، اس میں اگر کوئی بگاڑ کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی مسلک کا، کسی مذہب کا، کہیں پر کوئی اجتماع ہے، وہاں پر کوئی گیدرنگ ہے اور اس کو کوئی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو 296 سیکشن کے تحت اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اس کی جو ہے وہ سزا 1 سال کی ہے، یا آپ اس کے اوپر جرمانہ ہوگا، یا دونوں جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے 297 اگر آپ ٹریس پاسنگ آف بیئرنگ پلیسز، یعنی جیسے ہمارا قبرستان ہے، ایسی جگہ جہاں پر آپ آخری رسومات ادا کرتے ہیں اور وہ تدفین ہوتی ہے، یا آپ کے کسی بھی مذہب کے تحت
جو رسومات ادا کی جاتی ہیں اس کی ٹریسپیسنگ کی جاتی ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر 297 جو ہے وہ لاگو ہوگا، جس کی سزا 1 سال ہے یا جرمانہ ہے یا دونوں کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے 298 سیکشن، یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے جو آج ہماری ڈیبیٹ بھی ہے پچھلے کچھ دنوں سے قادیانیت کے حوالے سے اور جو قادیانیوں کی جو ایکٹیویٹی ہے ان کے حوالے سے۔ تو ناظرین 298 سیکشن پاکستان پینل کوڈ کا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے۔ 298 میں کوئی الفاظ کو تبدیل کر کے لوگوں کے ان کی فیلنگز کو اگر آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو 298 سیکشن اس کے اوپر لاگو ہوگا، جس کی سزا جو ہے وہ 1 سال ہے۔ اور 298 بی یہ وہ سیکشن ہے 298 بی اور 298 سی جس کے بعد کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتی۔ 298 بی کے تحت یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز ہیں، جو صحابی ہیں، ان کے علاوہ کسی کو بھی امیر المومنین یا خلیفہ المومنین یا خلیفۃ المسلمین یا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے آپ جو ٹائٹلز ہیں وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے لیے ہیں۔ ان کے علاوہ اس سیکشن کے تحت آپ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو 298 بی کے تحت جو ہے وہ آپ کے اوپر پرچہ FIR درج کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اس سیکشن میں لکھا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے علاوہ کسی اور کو ام المومنین کہنا بھی جرم ہے۔ اس سیکشن کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ممبرز کے علاوہ کسی کو اہل بیت کہنا بھی اس سیکشن کے تحت ایک جرم ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے علاوہ کسی عبادت گاہ کو مسجد کہنا بھی جرم ہے۔ اور جو آپ نماز کے لیے کوئی بھی یعنی اسپیشلی قادیانیوں کے لیے یہاں پر مینشن ہے، قادیانی یا لاہوری گروپ، کہ وہ اگر اپنی عبادات کے لیے کسی کو بلاتے ہیں تو اس کو اذان نہیں کہا جا سکتا۔ اذان صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی نماز اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو جب بلائیں گے تو اذان کہی جائے گی۔ اس کے علاوہ اذان کا لفظ جو ہے وہ وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ یہ سارے گناہ کرتے ہیں، یہ جرم کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ 3 سال کی سزا اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ 298 سی جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں واضح لکھ دیا گیا ہے قادیانی گروپ کے لیے کہ وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں گے، خود کو مسلمان کہیں، خود کو دین اسلام کہیں یا اپنا جو بھی ان کا دین ہے اس کو دین اسلام کہیں، وہ اگر ایسا کریں گے تو 298 سی اسپیشلی ان کے لیے ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین اسی طریقے سے آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 20 ہے اس کے تحت اس میں منشن ہے کہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی مرضی سے اس مذہب کو قبول کر سکتا ہے، اس مذہب کی عبادات کر سکتا ہے، اور اس کو کھلی آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لیے لوگوں کو بلا بھی سکتا ہے اور لوگوں کو کے اندر تبلیغ کر سکتا ہے، اپنا جو مٹیریل ہے اس کی اشاعت کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 22 بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو مکمل طور پر آزادی ہے پاکستان کے اندر کہ کسی کا بھی جو مذہب ہے اس مذہب کے مطابق وہ اپنی عبادات بھی کر سکتا ہے اور ان کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر مکس کیا جاتا ہے۔ یہ قادیانی مسئلے میں معاملہ یہ ہے کہ وہ خود کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے۔ آئین پاکستان کے تحت وہ غیر مسلم ہیں، اور اگر وہ خود کو مسلمان ظاہر کریں گے تو پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ 298 سی سیکشن کے تحت 3 سال کی سزا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 20 اور 22 کا سہارا لے کے کہ بھائی کسی کو بھی مذہبی آزادی ہے، بالکل ہے۔ وہ خود کو غیر مسلم سمجھ کے اپنے دین جو اس کا جو بھی مذہب ہے اس کو پراپر طور پہ اڈاپٹ کر کے وہ یہاں پر کام کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دین اسلام خود کہے کہ میں دین اسلام کے اندر ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے، اور وہ جو ہے وہ دین کے اندر ایک میں تو کہوں گا کہ من گھڑت پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کا تعلق دین سے نہیں۔ اور اگر ہم مذہب کی روح سے اگر ناظرین ان کو دیکھیں تو ایسے بھٹکے ہوئے مرتد لوگوں کے لیے مذہب نے بالکل ایک ہی سزا جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے اگر ہم اس کا بغور مطالعہ کریں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ دین کے اندر جو ہے وہ جبر نہیں ہے۔
اس کا بھی سہارا لیا گیا، اور ہمیشہ جو ہے یہ گروپ لیتا ہے کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے. تو یہ بالکل جی دین کے اندر ان لوگوں کے لیے جبر نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہیں اور آپ ان کو زبردستی دین کے اندر لے کر آئیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی آپ کو آزادی ہے. یہ آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں ناظرین تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص آرمی جوائن کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یونیفارم جو ہے وہ نہیں پہنوں گا، یا کوئی وکیل ہے اور وکیل کہتا ہے کہ میں جج کے سامنے پیش ہوں گا لیکن میں یونیفارم نہیں پہنوں گا. تو بہرحال یونیفارم ان کو پہننا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کو چھوڑنے کے بعد وہ کوئی اور اپنا پروفیشن اختیار کرتے ہیں تو اس میں ان کو آزادی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ جب تک اس پروفیشن میں رہیں گے تو اس پروفیشن کے رولز اینڈ ریگولیشن کو جو فالو کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر اگر وہ رہیں گے تو پھر یہ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، اور قرآن پاک جو ہے وہ آخری آسمانی کتاب ہے. اس کے بعد نہ تو کوئی نبی آئیں گے اور نہ کوئی کتاب کسی کے اوپر نازل ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں ان پروپیگنڈوں سے محفوظ فرمائے.